صورت نہ کم ہو۔ ایک مرتبہ ایک جگہ میں نے مثال پڑھی تھی کہ ہوا اور دھوپ ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ ایک شخص نے موٹی شال اوڑھی ہوئی تھی، دھوپ کہنے لگی کہ یہ شال میں اترواتی ہوں، ہوا کہنے لگی کہ میں اترواتی ہوں۔ دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے ہوا کی باری، ہوا پھر ہوا تھی، چلی آندھی طوفان۔ اب جیسے وہ ہوا چلتی کہ یہ اور اپنی چادر کو شال کو اور دبوچتا اور دبوچتا، ہوا اپنا کام کرتی تھی، یہ اپنا کام کر، یہ اپنا کام کر، آگے کا ہوا تھک گئی، شال نہیں اتری، اس کا کام ختم ہو گیا، شال نہ اتری۔ اب دھوپ کی باری آئی، اب دھوپ آہستہ 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 نیچے آتی گئی، نیچے آتی گئی، نیچے آتی گئی، نیچے آتی گئی، یہاں تک تپش اس قدر بڑی کہ تپش کی وجہ سے اس نے اپنی شال اتار کر رکھ دی۔ کہنے والے سمجھاتے ہیں کہ اس طرح آندھی طوفان مار دھاڑ سے کوئی چیز تبدیل نہیں کی جا سکتی، تبدیل کرنے کے لیے حکمت عملی استعمال کی جاتی ہے، حکمت عملی کے ساتھ کام کیا جائے۔ جب آپ کو کسی کے اندر کمزوری خرابی واقعی لگ رہی ہے اور ہے، آپ بولو کہ خرابی ہے تو تھوڑی کو خرابی ہو جائے گی۔ بعض اوقات دماغی خراب ہوتا ہے کہ ہر چیز خراب لگتی ہے۔ تو ہمارے وہ میمنوں میں کہاوت ہے، جس کو اردو میں یوں ہوتا ہے کہ جس کو پیلیا ہو جائے اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، آنکھ میں پانی ہو تو ہر شے دھندلی نظر آتی ہے۔ تو شے تھوڑی کوئی خراب ہے، آپ کی آنکھوں میں پانی آ گیا، کیا کر سکتا؟ آپ کو ہر شے دھندلی نظر آ رہی ہے، آپ کی آنکھیں پیلی ہو گئی تو آپ کو ہر شے پیلی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر واقعی اس کے اندر کوئی ایسی شرعی خرابی ہے، اخلاقی خرابی ہے، تو اس کو درست کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ مار دھار کس نے بتایا؟ حکمت عملی بھی تو کوئی شے پہلے، یعنی ہم پہلے ہی اسٹیپ پر جو ہے نا وہ جاریانہ قدم اٹھانے کے عادی ہیں، پہلے ہی پر ٹھا 1 2 3، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس تدریج چلیں۔ پہلے حکمت عملی، نرمی، پیار، محبت، شفقت، کچھ ترغیب، کچھ ترہیب جسے کہتے ہیں، کچھ نیکی پر بھلائی پر ابھارنے کے لیے کچھ روایتیں ایسی بیان کی جائیں، کچھ ایسی آیتیں بیان کی جائیں، ڈرانے کے لیے کچھ روایتیں بیان کی جیسی آیتیں بیان کی جائیں، خدا کا خوف پیدا کروایا جائے کہ سب سے بنیادی چیز تو یہ اللہ کا خوف ہے کہ جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو بندہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس گناہ سے بچانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ ہے خدا کا خوف، کہ جب خدا کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے کہ میں اس کو تکلیف دے رہا ہوں تو اس کی تکلیف کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا رب مجھ سے روٹ گیا، اور ناراضگی کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، میرا کیا بنے گا؟ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کا عذاب، اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اس عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو یوں خدا کا خوف دل میں پیدا کرے، اللہ سے ڈرے اور اس سے ڈرنے والی باتیں بھی کرے، تو گھر میں یوں اصلاح ہوتی ہے۔ اگر گھر کا کوئی بڑا ہے، گھر کا کوئی سربراہ ہے، اس کو چاہیے کہ مدنی مشورہ کرے، اسے چاہیے کہ ایک ایک گھر کے فرد کو مدنی انعامات کا رسالہ دے دے۔ آپ کے پاس گھر کے لیے 12 منٹ 7 منٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، 7 منٹ صرف فکر مدینہ ہی کروا لینا۔ آج یار یہ نیت کر لو، 2 کام کی نیت کریں، اپنے گھر میں فکر مدینہ کروائیں گے اور اپنے گھر والوں کو شجرہ پڑھوائیں گے۔ شجرہ یعنی یہ جو شجرہ ہے نا، یہ چھوٹی جیبی سائز میں بھی ہے، بڑی سائز میں بھی ہے، اس میں اوراد و وظائف ہے۔ شروع میں سلسلے کے اشعار ہیں، شجرہ پڑھائیں گے، اور اس میں جان و مال کے عزت آبرو کا تحفظ ہے، وہ اوراد و وظائف ہیں، یہ پڑھائیں۔ یعنی جب گھر والے یہ شجرہ پڑھیں گے، اس میں موجود اوراد و وظائف پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ مثال کے طور پر باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ میں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے تعویذات عطاریہ کی بحر و مشتمل رسالے خوفناک بلا میں امیر اہل سنت کی عطا کردہ رسالہ شجرہ قادریہ رضویہ ضیائیہ عطاریہ اپنے پاس رکھنے کی برکتیں پڑھی، تو میں نے بھی شجرہ عطاریہ پڑھنے اور اپنے پاس رکھنے کا معمول بنا لیا۔ الحمدللہ عز و جل مجھے شجرہ عطاریہ پڑھنے اور پاس رکھنے کی بدولت خوب برکتیں ملی، جس کی ایک برکت یوں بھی ظاہر ہوئی کہ ہمارے علاقے کی ایک اسلامی بہن پر جنات کے اثرات تھے۔ ایک روز اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے گئے مگر بے سود۔ میں چونکہ شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ کی برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، چنانچہ میں نے جھٹ سے شجرہ عطاریہ نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔
شجرہ عطاریہ ان کے ہاتھ میں دینے کی دیر تھی کہ الحمدللہ عز و جل ان کی طبیعت سنبھلنے لگی اور دیکھتے دیکھتے وہ ہوش میں آ گئیں. ابھی ہاتھ میں دیا ہے، پڑھا نہیں ہے، تو ہاتھ میں لینے کا یہ عالم ہے، پڑھنے کا عالم کیا ہوگا. تو اس میں بے شمار اوراد و وظائف، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر ہم اپنے گھر میں مدنی انعامات اور امیر سنت کا یہ شجرہ اگر اس کو ہم نافذ کرواتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ عز و جل ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، ہر ایک قادریہ، رضویہ، عطاریہ سلسلے میں داخل ہو جائے. امیر سنت کا مرید بناتے ہیں اور امیر سنت ہمیں غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. یہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترکیب ہوتی ہے کہ اس طرح بزرگوں کی نسبت اور بزرگوں کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو مرید و طالب کو شجرہ پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ شجرہ پڑھنا چاہیے مرید و طالب کو. تو اب جیسے کہ ہمارے گھر کے بچوں کو ہم نے کوشش کر کے ہم نے وہ عطاری بنا دیا، یعنی امیر سنت کا مرید بنا دیا، اور امیر سنت کے ذریعے اعلیٰ حضرت و اعلیٰ حضرت کے ذریعے غوث اعظم الرحمۃ الاکرم کے مرید ہو گئے. آپ بولو بچے کو کیسے بناتے؟ تو بچے کا نام آپ لکھ کر کسی بھی ذمہ دار کو دے دے تو وہ وکیل عطار یا ترکیب بن جائے گی، انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا. تو وہ آپ کا بچہ بھی، چاہے وہ ایک دن کا نہیں 1 گھنٹے کا ہے، اس کو مرید بنا دیں. بچہ کب تک جیتے اپنے کو کیا پتا، مرید تو بن جائے غوث پاک کا. کہ اگر بالفرض کہ ہم سے پہلے دنیا سے جاتا ہے تو جہاں ہم غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں گے، ہمارا بچہ بھی غوث پاک کے غلاموں میں اٹھے گا، ہمارا پڑوسی بھی وہی ہوگا، ہمارے گھر کا فرد انشاءاللہ عز و جل اسی طرح نیکوں کی صحبت میں آخرت میں اٹھے گا، جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں. میرے عطار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو.